کہانی ہے وزیرآباد کے کسی گاؤں کی۔ ایک جواری باپ بیٹی کو جوئے میں ہار گیا اور گھر میں آ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹی کے سامنے کھڑا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بیٹی مجھ کو معاف کر دو، بیٹی مجھ کو معاف کر دو۔ بیٹی پریشان کہ ابو کیا ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ابو کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے بیٹی میں تم کو جوئے میں ہار گیا ہوں، ابھی تم کو لینے والے بندے آ جائیں گے۔ بیٹی کو اتنا غصہ آتا ہے، کہتی ہے دل کرتا ہے کہ آپ کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں۔ بیٹیاں جوئے میں لگانے والی چیز ہوتی ہیں؟ بیٹیوں کے سر پہ تو باپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں۔ اب کیسے باپ ہو، بیٹی کو جوئے پہ حل ڈال دیا۔ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اچھو دروازہ کھول۔ اس بندے کا نام تھا اشرف المعروف اچھو۔ اچھو دروازہ کھولتا ہے، دو بدماش ٹائپ، گنڈے ٹائپ، لمبے لمبے بالوں والے، لمبے چوڑے دو بندے اندر گھستے ہیں اور بیٹی کو اس کو ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ سے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ پھر بھی بیٹی اپنے باپ سے التجا کرتی ہے، ابو مجھ کو بچا لو، اسی باپ سے جس نے جوئے میں ہار چکا ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے پاکستان میں نا جو لڑکا آوارہ ہو، نشئی ہو، چور ہو، چکا ہو، شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، کچھ بھی ہو نا، اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی میڈیسن ہے کہ شادی کر دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ بلکہ اس کی اور لڑکی کی بھی زندگی برباد کر دیتے ہیں ساتھ لا کے۔ اچھو جو تھا، سارے کام تھے برے اس میں، تو اس کے ماں باپ نے اپنے رشتہ دار کزن سے اچھو کی شادی کر دی، وہ آئے گی ٹھیک کر دے گی۔ اچھو تو بندے کا پتر بنا نہیں، اس کی بھی زندگی برباد کر دی۔ وہ اچھی عورت تھی، اس نے کنٹین لگائی اسکول کے میں، وہاں پہ کام کرتی۔ اچھو جب پیسے جیت کے آتا پھر تو بہت سامان لے کے آتا، کپڑے بھی لے کے آتا، کھانے سے لے کے آتا، لیکن وہ نیک عورت تھی، اس کے دیے ہوئے پیسے کچھ نہ خرچ کرتی، ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتی۔ آخر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا کی، تو اچھو سمجھاتی ہے، دیکھ اچھو اب تو باپ بن گیا ہے بیٹی کا، اب تو شرم کر، اب یہ جوا چھوڑ دے۔ کہتا نہیں میں تو نہیں کھیلتا، یہ جواری جوا بھی کھیلتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ وہ کچھ بھی کام کرتی رہتی، لیکن اپنی بیٹی کو نا ایک لقمہ حرام کا نہ کھلایا اس نے۔ کچھ سال گزرا، وہ دوبارہ پیٹ سے ہوئی۔ اچھو اس دن جوا ہار کے آ گیا تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ وہ آ کے کہتا ہے مجھ کو پیسے دے، وہ کہتی میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھو اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس سے پیسے چھینتا چلا جاتا ہے۔ وہ پیچھے تک آتی ہے دروازے تک، اسے کہتی دے میرے پیسے واپس کر۔ اچھو نا اس کو زور سے لات مارتا ہے، وہ پہلے ہی پیٹ سے تھی، پیٹ کے بل زمین پہ گرتی ہے، بچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ پیچھے بچتی اس کی ایک بیٹی، دونوں باپ بیٹیاں گھر میں رہتے تھے۔ جتنے رشتے دار سب نے قطع طلق کر دیا تھا اچھو سے، کوئی اسے ملتا نہیں تھا، اس کے کام اس طرح کے تھے۔ بیٹی جوان ہوتی ہے، اچھو جوا کھیلنے جا رہا تھا، اس دن سب کچھ ہار گیا۔ آخر میں آخری داؤ تھا، اس کے پاس کچھ نہیں بچا، تو جواری کہتے ہیں اب کیا لگاؤ گے اچھو، تیرا تو کنڈا ہو گیا، نکل یہاں سے۔ کہتا نہیں میں اپنی بیٹی لگاؤں گا۔ سب نے کہا سوچ لے، ہم معاف نہیں کریں گے، جو جوئے میں جیتا مال ہوتا نا سب میں بڑھتا ہے، پھر مت کہنا۔ کہتا ہے میں بیٹی لگاتا ہوں۔ اچھو کو اپنے آپ پہ اتنا یقین تھا کہ میں بیٹی جیت جاؤں گا، لیکن بیٹی کو ہار گیا۔ وہاں جواری نے کہا چل بھائی گھر، اچھو گھر جا، لڑکی کو تیار کر، ہم آ رہے ہیں۔ اچھو گھر ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، بیٹی کے سامنے کھڑا ہے، گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے، معافیا مانگ رہا ہے، بیٹا مجھ کو معاف کر دو، بیٹا مجھ کو معاف کر دو۔ اس کی بیٹی پریشان کہ ابو کیا ہو گیا، کس بات کی معافیا مانگ رہا ہے؟ کہتا بیٹا میں تم کو جوئے میں ہار چکا ہوں۔ لڑکی کا دل کرتا ہے کہ باپ کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں۔ بیٹیاں جوئے میں لگانے والی چیز ہوتی ہیں ابو، کچھ تو شرم کرتے ہیں نا۔ بیٹیوں کے سر پہ تو ابو شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، آپ کیسے ابو ہو؟ اتنی دیر میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اچھو دروازہ کھولتا ہے، دو لمبے چوڑے بدماش ٹائپ بندے اندر آتے ہیں اور اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں گھسیٹتے ہوئے۔ وہ بیٹی پھر بھی ابو سے کہتی ہے ابو مجھ کو بچا لو، ابو مجھ کو بچا لو۔ وہ باپ دہلیز تک آتا ہے، بچا تو سکتا نہیں، روتا ہوا وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ وہ گاڑی میں ڈالتے ہیں، لے کے جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں پہلے اس کی عزت کا، اس سے مزے کریں گے، انجوائے کریں گے کے ساتھ، اس کی عزت کو تار تار کریں گے۔ اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کو کال آتی ہے ایک اور دوست کی، ہاں بھائی فلانے شہر کا بڑا جواری آیا ہے، جلدی پہنچو۔ وہ لوگ سوچتے ہیں، وہ جو جواری تھے دو، اس کو نہ کسی ٹکانے پہ لگاتے ہیں اور ہمارے پاس یہ لڑکی رہے گی، جب مرضی اس کے ساتھ ہم جو نا ہم بستری کر لیں گے۔ وہ لے کے جاتے ہیں، وہاں کی مشہور ایک آنٹی تھی ننی، اس کے پاس لے کے جاتے ہیں، موٹی رقم دے کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔
اسے کہتے ہیں ہماری 2 بار کی باریاں اس کے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی آ کے اس کے ساتھ بستر گرم کر لیں گے۔ وہ کہتی ہے تمہارا ہی مال ہے، جب مرضی آؤ۔ جو ننھی تھی آنٹی تھی، اس علاقے کی مشہور عورت تھی جو دھندا کراتی تھی لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے بڑی سی کوٹھی لی ہوئی تھی، 2 گن مین باہر رکھے ہوئے تھے، اور ایک اس کا دلال رکھا ہوا تھا جو کام دیکھتا تھا، اس کا نام تھا بگو۔ بگو کو آواز دیتی ہے، ہاں بھائی اس کی فوٹو کھینچ ذرا، لگا لے البم میں، اس کی تو موٹی رقم ملے گی۔ سب سے کم عمر لڑکی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت تو لڑکی پورے کوٹھے میں کسی کی نہیں ہے۔ وہ لڑکی روتی ہے کہ میں ایسے گھرانے کے لیے مجھ کو معاف کر دو، میں زدہ لڑکی ہوں، میں آپ کے ایک ایک پیسہ اتار جو لے کے کیسے محنت کر کے اتار دوں گی۔ وہ آنٹی کہتی ہے دیکھ اتنی لڑکیاں ہیں نا، سب عزت دار لڑکیاں ہیں، اور تیرے آنسو نا رکنے نہیں چاہیے، یہاں بھی اور بستر پہ بھی۔ جتنا روئے گی چیخے گی چلائے گی نا، گاہک کو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ پیسے دے کے جائے گا، زیادہ پیسے آئیں گے نا تمہیں کمیشن بھی دوں گی میں۔ وہ اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اب تک مجھ کو بچا کے رکھا ہے، ایک جواری باغ کے گھر رہتے ہوئے بھی، اب بھی بچا لے۔ اچھو اس کو لے آتا ہے اندر، تصویر کھینچ لیتا ہے اس کی۔ پوچھتی ہے تصویر کھینچ کے کیا کرو گے؟ کہتا ہے البم میں لگائیں گے۔ اب وہ نا اگلے دن سب لڑکیوں کو تیار کرتا ہے، اس کو بھی کپڑے دیتا ہے، کہتا ہے سب کپڑے پہن لو، میں جس کا نام پکاروں وہ باہر آتی جائے۔ وہ سب لڑکیوں کا نام پکارا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، سب کا نام جاتے جا رہی ہیں، سب لڑکیاں جاتی جا رہی ہیں۔ اینڈ بچ گئی یہ لڑکی نسرین۔ اب سوچتی ہے کہ میری باری بھی آئے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس کی باری نہیں آئی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، نماز پڑھی ہے، جو صورتیں آتی تھی پڑھتی رہی، ساری رات پڑھتی رہی ہے، سو وہ بھی نہیں سکی۔ صبح ہوئی ہے، لڑکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، بگڑے حالات سے آئی ہیں اور آتے سو گئی ہیں سب، یہ بھی سو گئی۔ اگلے دن پھر یہی کام ہوا، سب لڑکیوں کے نام پکارے، سب لڑکیاں چلی گئیں، اس کا نام نہ پکارا۔ اس نے پھر نماز پڑھی ہے، دعائیں کی اور پھر یہ بھی سو گئی۔ اب نہ کوٹھے پہ مشہور ہونا ہو گیا بات کہ یہ لڑکی کے پاس نہ کچھ لڑکی اسپیشل ہے، وہ اللہ کی خاص بندی ہے جو کوٹھے پہ رہتے ہوئے ابھی تک محفوظ ہے، یہاں تو آتے عزت تار تار ہو جاتی ہے، جسے وہ نوچ لیتے ہیں، اور سب اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں جو باقی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ جو ننھی آنٹی تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ آخر وجہ کیا ہے، یہ کیسے بچی ہوئی ہے ابھی تک، اور گاہک بھی آتے ہیں، اس کی فوٹو بھی دیکھتے ہیں، وہ بات چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ ایک دن وہ لڑکی دیکھتی ہے نسرین کے نا اسی کے محلے کا ایک بوڑھا شخص جو جس کی بیٹی اس کی دوست تھی، اس کے ساتھ کھڑا ہے بگو کے ساتھ، اور تصویر دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے ہاں یہ لڑکی چاہیے مجھ کو۔ وہ بات ڈن ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد بگو سے کان میں کچھ کہتا ہے، کہتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں پھر آ جاؤں کسی دن۔ کہتا لڑکی اور تو کوئی نہیں ہے، یہ لڑکی بچی ہے۔ وہ کہتا ہے میں پھر آ جاؤں گا، وہ چلا جاتا ہے۔ نسرین اس کے پاس جاتی ہے، بگو سے کہتی ہے یہ شخص تو میرے محلے کا تھا، مجھے جانتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ بگو اس کو کہتا اپنے کمرے میں جا، باہر مت آیا کر، خبردار باہر آئی تو۔ وہ بگو کا رویہ دیکھتا کہ بگو شاید ہمدرد اس کو دکھا رہا ہے، ہمدردی دکھا رہا ہے، اس کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ چلی جاتی کمرے میں، سوچتی ہے، پریشان ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ کچھ دن بعد دیکھتی ہے کہ نا ننھی کہہ رہی ہے کہ شہر کا بڑا تاجر آیا ہے، اس لڑکی کو نا اس کے پاس بھیجیں گے، وہ اس کی موٹی رقم دے گا، یہ تو سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، اس کو ابھی تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ تاجر آتا ہے، لڑکی کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، خوبصورت بنا کے میک اپ کر کے بٹھاتے ہیں۔ وہ تاجر آدھا سلیکٹ کرتا ہے، ہاں بھی ٹھیک ہے، موٹی رقم دیتا ہے اس کو۔ اور اس نے جب لڑکی کمرے میں جانے لگتا ہے تو بگو اس کو کان میں کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھ کو نہیں چاہیے۔ اب وہاں سب پریشان کہ آخر واقعہ کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ گاہک کمرے تک آ کے پیسے بھی وہ بات بندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لڑکی بھی پریشان، آخر وہ تو کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر ہوتا کیا کہ نا 2-3 دن بعد دیکھتی ہے کہ اس کا ایک کزن، پھوپھی زاد کزن نا اس کے پاس کھڑا ہے بگو کے پاس، اور سلیکٹ کرتا ہے اسی لڑکی کو، نسرین کو، اور اندر چلا جاتا ہے۔ نسرین جب دیکھتی ہے کہ یہ تو میرا رشتے دار کزن ہے، وہ کمرے میں جا کے اتنے غصے میں بڑھی ہوتی ہے اور چھری پڑے بیٹھ جاتی ہے کہ آئی تو اس کو بھی مار دوں گی، اپنے آپ کو بھی مار دوں گی، آج نہیں بچوں گی میں، اور یہ میری عزت لوٹے گا، اس کو ذرا شرم نہیں آئے گی، بجائے مجھ کو بچانے کے میری عزت لوٹنے آیا۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے، وہ چھری لے کے اس کو مارنے جاتی ہے، اس کی ہاتھ پکڑتا ہے اور دھکا آتا ہے نسرین کو، نسرین بیڈ پہ جا گرتی ہے، اس کے اوپر آتا ہے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے چپ، شور مت کرنا ورنہ تو بھی ماری جائے گی، میں بھی مارا جاؤں گا۔ نسرین کہتی ہے تو یہ شرم نہیں آئی،
میں تیری کزن رشتے دار ہوں، مجھے بچانا چاہیے تھا۔ کہتا پاگل، تجھے بچانا ہی آیا ہوں، جو تو اب تک بچی آئی ہے نا، اللہ کے فضل سے یہ ساری پلاننگ میری تھی۔ وہ لڑکی خاموش، ایک دم سموتھ ہو گئی۔ کہتی ہے مطلب؟ کہتا ہے جب میں تمہارے گھر گیا تو تمہارا باپ ماموں میرا بے ہوش پڑا تھا دروازے کے پاس، اس کو اٹھایا ہسپتال لے کے گیا، جب ہوش آئی تو رو رہا ہے، کہتا مجھے کیوں بچایا، میں جو مرنا چاہیے تھا مر جاؤں، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اللہ کو بھی اور بیٹی کو بھی۔ کہتا ہوا کیا؟ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جوئے میں ہار چکا ہوں، گنڈے اٹھا کے لے گئے اس کو۔ نسرین تھی تو بہت خوبصورت، جتنے رشتے دار تھے نسرین کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے نشئی باپ کی وجہ سے نا کوئی رشتہ نہیں بھیجتا تھا کہ وہ گھروں میں آئے گا پھر وہ پیسے مانگے گا، اچھا آدمی نہیں ہے۔ یہ لڑکا بھی چاہتا تھا نسرین کو، جنید جو تھا۔ اب کہتا ہے میں نے نا ڈھونڈتا ڈھانڈتا کچھ کوٹھے پہ گئی، یہاں پہ آیا تو یہ جو بگو ہے تھوڑا بہت جاننے والا تھا، اس کو ہم نے ایک موٹی رقم دی اور کہا کہ اس لڑکی کو بچا کے رکھنا کسی بھی طریقے سے، اور اس کو لڑکی کو یہاں سے ہم لے کے جانا ہے۔ بگو نے کہا ٹھیک ہے، پلان بناتے ہیں۔ آج بگو نے آنٹی کی چائے میں نا وہ نشے پر گولی ڈال دی تھی، وہ آنٹی بے ہوش پڑی ہے، اور جو دو باہر گن مین ہے، ایک گن مین واش روم میں گیا، دوسرے گن مین کو بگو باتوں میں لگائے گا یہاں سے نکل جائیں گے، اور جتنے بھی گاہک آتے تھے نا ان سے بگو کان میں کہتا تھا کہ اس لڑکی کو ایڈز ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو تمہارا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، تم کو بھی ایڈز ہو جائے گی، اس لیے گاہک تم کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ نسرین بڑا خوش ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنے کزن کا شکریہ ادا کرتی ہے، بگو کا شکریہ ادا کرتی ہے، اور جب بگو آواز دیتا ہے کہ اشارہ کرتا ہے نکلو، یہ نکل جاتا ہے وہاں سے۔ وہ لڑکا لے کے جاتا ہے کسی دوست کے گھر پہ، وہاں پہ اس کا حلیہ ٹھیک کراتا ہے، پھر وہاں سے اپنے گھر لے کے جاتا ہے، اپنی ماں کو سارا واقعہ بتاتا ہے۔ ماں کہتی ہے لڑکی تو ہم کو بہت پسند ہے پہلے سے ہی، لیکن اس کا باپ کا کیا کرے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، لڑکی شادی میں اپنے باپ کو ہی بلاتی ہے، باپ شرمندہ، آنکھ نہیں ملا سکتا بیٹی سے۔ بیٹی نے معاف کر دیا، باپ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن ہے کہ جو ہمارے ہاں جواری ہے نا، نشئی جواری، یہ جب ہارتے ہیں تو اپنی فیملیاں داؤں پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سچا ہے، اور ایسے آپ سے بہت سے واقعے دیکھے ہوں گے جس نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، جب جوا جیت رہے ہوتے ہیں جب تو ان کو سمجھ نہیں آتی، اور جب ہار رہے ہوتے ہیں تب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، سب لوگوں کو اس جوئے کی نشے کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں جاری رکھنا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔